تو بل کی حمایت میں 160 اور مخالفت میں 79 ووٹ آئے ہیں۔ بل کی شکوار منظوری بھی لی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس بل کی حمایت کی ہے۔ البتہ عبد القادر پٹیل نے مولانا فضل الرحمان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا ہے اس ایوان سے، اور ابھی اس ایوان کی کارروائی جاری ہے، جو کہ اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ ہم نے مائنورٹیز کوکس بنایا ہے ان دا سینٹ۔ وہ اس لیے کہ جب ویمن کوکس بنا تھا اس وقت بھی آئی واز دیئر، اور جب یہ بنا تو میں نے کہا کہ آپ بھی اپنے نام دیں، کیونکہ ان کے رائٹس کے لیے ہمیشہ ایون جو ہمارے قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، انہوں نے جب پرچم بھی بنایا تھا اس میں جو وائٹ پورشن ہے دیٹ ریپرزینٹس دا مائنورٹیز۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا لا منسٹر صاحب سے، دیر آر سم ریزرویشنس فرام سم آف آر ممبرس۔ میں صرف ایک آپ سے چاہوں گا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کی آبزرویشن تھی دیٹ ہیز بین کورڈ اور ناٹ، بس وہ بتانا۔ تو کہ حقوق کا کمیشن قائم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ تقریباً پچھلے 6 سال سے بل پینڈنگ تھا اور پارلیمنٹ نے اقلیتوں کے حقوق کا کمیشن قائم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ شکوار منظوری لی گئی ہے اور بل کی حمایت میں 160 اور مخالفت میں 79 ووٹ آئے ہیں۔ اپوزیشن کی کچھ جماعتوں نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی ہے، JUFA نے بھی مخالفت کی ہے، اور اس وقت اپوزیشن کا احتجاج جو ہے وہ اسمبلی فلور پر جاری ہے۔ اسپیکر کے ڈائس کے سامنے موجود ہیں، بل کی کاپیاں پھاڑی گئی ہیں اور شدید نعرے بازی بھی اس وقت کی جا رہی ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی نے اس بل کی حمایت کی ہے اور پیپلز پارٹی کے رکن عبد القادر پٹیل نے جو ہے وہ اس بل کی مخالفت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ تمام تحفظات جو تھے اپوزیشن کے، جو کہ اس سے کچھ دیر پہلے جو کہ بحث میں سامنے رکھے گئے تھے، ان کی ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ جواب دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ کون سے شک جو ہے وہ کس طرح سے جو شامل کی گئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا رکھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 شکیں اپوزیشن کی جانب سے کی گئی ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون کا یہ کہنا تھا کہ سیاست برائے سیاست سے گریز کیا جائے، ٹیکنیکل بنیادوں پر اگر کچھ وجوہات ہیں، کچھ تحفظات ہیں، کچھ ریزرویشنز ہیں تو وہ ضرور سامنے رکھی جائیں۔ مولانا فضل الرحمان، تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی جو ہے وہ اظہار خیال کیا ہے۔ اور وہ ہے کہ اگر کوئی ایسی نئی چیز آئے، نیا مسئلہ سامنے آئے تو اس پر قیامت تک مشورے کا راستہ کھلا رہے گا، اور جب مشورے کا تصور آتا ہے تو پھر وہاں ظاہر ہے جی کہ اس میں اجتہاد بھی ہوتا ہے، رائے بھی بنائی جاتی ہے، اور جب ہمارا ملک مشترک ہے، ہمارے ملک کا آئین ہمارا مشترک ہے، قانون ہمارا مشترک ہے، اور آئین و قانون کا احترام ہم سب کے اوپر برابر کا یعنی ایک اس کا احترام واجب ہے، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم آئے تو اس پر مشاورت ہو، کوشش کی جائے کہ آئین متنازع نہ ہو، سب کو آن بورڈ لیا جائے، سب سے بات چیت کی جائے، ان کا اوپینین لیا جائے، پھر اس کے بعد ایوان کی مرضی ہے، اس کی اکثریت جو فیصلہ کرے یا 2/3 اکثریت جو فیصلہ کرے اس کا سب احترام بھی کرتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ لیکن 27ویں ترمیم میں ایسا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے آئین کا یہ 27ویں ترمیم اسی طرح متنازع ہوگا جس طرح کہ 18ویں ترمیم سے پہلے کی ترامیم کسی نہ کسی حوالے سے متنازع تھیں، اور آئین کے متفقہ ٹائٹل کے اوپر یہ ایک زخم تصور کیا جائے گا، ایک خراش تصور کیا جائے گا کہ یک طرفہ طور پر ایسا کیوں کیا گیا۔ دیکھیے، سن 1973 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت میں تھی، اور 2/3 اکثریت سے وہ پورا آئین پاس کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے مذاکرات کیے، طویل مذاکرات ہوئے، اور ان کے نتیجے میں پہلے عبوری آئین آیا، پھر اس کے بعد مستقل آئین آیا، اور تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا،
तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ